الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الجن کی 9 سے لے کر 15 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور پہلے تو ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اس کے بعض مقامات پر سننے کے لیے، لیکن اب جو جن سننے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے لیے کسی شہاب کو انتظار میں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی کیا وجہ ہے. کیا کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے زمین کے مکینوں کے بارے میں، یا ان کے رب نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا ہے؟ اور ہم میں بعض نیک بھی ہیں اور بعض اور طرح کے. ہم بھی تو کئی راستوں پر گامزن ہیں، اور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور اے جن بھائیوں، ہم نے جب پیغام ہدایت سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے. پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ظلم کا. اور بے شک ہم میں سے کچھ تو فرما بردار ہیں اور کچھ ظالم. تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی، اور جو حق سے منحرف ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، جب جنات نے آسمانوں میں یہ نئے انتظامات دیکھے، جدید قسم کے انتظامات، کہ شہاب ثاقب جو ہیں میزائلوں کی طرح ان کی طاق میں بیٹھے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی جن اللہ کی گفتگو یا آسمانوں کی گفتگو سننے آئے گا اس کو داغ دیا جائے گا، اس کے شہاب ثاقب آر پر کر دیے، موت کی نیند سے سلا دیا جائے گا. اب جنوں کو خیال گزرا کہ ہم اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں. اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا یا تو انتظام ہو رہا ہے، اس پروگرام کو پھر صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے کہ ہم جن جو ہیں اللہ کے راز نہ سن سکیں. سارے یہ انتظامات اس لیے کیے گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی مبعوث فرمانے والا ہے تاکہ ان بدبخت و مشرکوں انسانوں کو بیدار کیا جائے اور راہ ہدایت پر گامزن کیا جائے. ان اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے ضرور. اب وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم سب جن جو ہیں وہ بھی تو ایک عقیدے پر قائم نہیں ہے نا. ان میں کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سیرت و اخلاق میں یکساں بھی ہم نہیں ہیں. بعض ہم میں سے صالح ہیں، نیک ہیں، اور کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے اور کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے، اور بعض فتنہ باز ہیں، شرارتی ہیں،
فسادی ہیں، جلوس نکال دیتے ہیں، جلسے جلوس کے قائل ہیں، کسی کی ذرا سی بات ہوگی اپنی مرضی کے تو اس کے خلاف دنگا فساد کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں، ہم فسادی بھی ہیں۔ یہ جن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے فرقے بھی الگ الگ ہیں جیسے انسانوں کے ہیں، اور ہوتے ہیں بھی، کہ ہمارے مذہب بھی الگ الگ ہیں۔ بعض تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، اس کے انبیاء اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنوں میں رسول نہیں ہوتے، انسانوں کے رسول ہی جنوں کے رسول ہوتے ہیں۔ جن الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے۔ اور بعض جو ہیں پھر وہ گمراہ ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے نا طرائق، 11 نمبر آیت میں، یہ جمع ہے طریقہ، دستور، تو اس کی جو یعنی طریقے پہ جیسے فرقے ہیں نا، کوئی ہمارے ہاں بھی کوئی کس فرقے سے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سارے کلمہ گو سارے مسلمان ہیں۔ اور قدادہ جو ہے جمع ہے قدہ کی، تو یعنی جدا جدا ہیں، ہم الگ الگ ہیں، ہمارے راستے بھی جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ یعنی دو تو مین گروہ ہو گئے نا، کافر اور مسلمان۔ اب جیسے کافروں میں فرقے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی آگ پرست ہے، کوئی اہل کتاب ہے، اس اہل کتاب میں کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی 73 فرقے ہوں گے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہلا رہے ہیں، کوئی وہابی کہلا رہے ہیں، کوئی دیوبندی کہلا رہے ہیں، کوئی بریلوی کہلا رہے ہیں، کوئی اہل حدیث کہلا رہے ہیں، کوئی شافعی کہلا رہے ہیں، کوئی مالکی کہلا رہے ہیں، کوئی چشتی کہلا رہے ہیں، کوئی نقشبندی۔ یعنی یہ گروہ در گروہ ہے نا، سارے ہیں بھی الحمدللہ سارے مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی اہل تشیع بھی ہیں۔ تو اس طرح یہ سارے فرقے جن کہتے ہیں ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا بھائی، ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ اب جو فائنل بات وہ کہتے ہیں پہلے ہم نا جاہل تھے، بے وقوف تھے، بے وقوفوں کے فریب میں آ گئے اور گمراہ ہو گئے تھے، یعنی کافر ہی تھے۔ اور لیکن قرآن سننے کے بعد ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ نہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں بھاگ کر اپنی جان بچا سکیں، کہ اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکل جائیں۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ العزیز الحکیم، وہ حکیم ہے، غالب ہے۔ تو اس آیت کا عزیزان گرامی قدر یہ جو آیت نمبر 12 ہے، یہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن سننے سے پہلے بھی ہمارا یہ عقیدہ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور قدرت والا ہے، ہم اسے ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اور شاید اسی عقیدہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوبصورت گفتگو جو ہے، ہمارے کانوں میں قرآن کی جو گفتگو تھی، قرآن کریم کی آیات تھی، وہ رس ہمارے دلوں میں کانوں میں گھول گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، اور ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے قرآن کریم کا حقیقت افروز جو حق کا پیغام ہے وہ سنا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور یہ سارے کفر کے بادل چھٹ گئے ہیں، جہلیت کے بادل چھٹ گئے ہیں، اہم کو والے بادل چھٹ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر پھر 13 نمبر آیت میں وہ یہ ساری جو جن سن کے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم، وہ سارا قصہ سنا رہے ہیں کہ ہم اپنے اہل قبیلہ کو اپنے قبیلے میں واپس آ کے یہ ساری قصہ سنایا، سرگزشت سنائی، جو واقعہ پیش آیا کہ ہم نے یہ وادی میں قرآن سنا ہے، ہم تو ایمان لے ہیں، تم تو جاہل ہو، ہم تو اب نور ایمان سے منور ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال وہ یقین دلاتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کی حق تلفی نہیں ہوگی، اور نہ اس پر ظلم ہوگا، نہ اس پہ زیادتی ہوگی۔ حق تلفی کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے کوئی نیک کام کرے اسے پورا پورا اجر ہی نہ دیا جائے، حق تلفی ہوگی نا، یا اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کی جزا جو ہے اسے دی نہ جائے، اسے الٹی سزا دے دی جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ایسے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جائے، تو اللہ کریم کے پاس تو عدل ہے، انصاف ہے، اور مزید برآں اس کے پاس فضل ہے، احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مقبول کیے جو ان پر قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، دانائی کی بات ہے۔ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ آل عمران کی، اس سے پہلے تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں، فضل کرتا ہے، من کرتا ہے، احسان مطلب احسان کرنا، فضل کرنا۔ بہرحال آگے جو پھر فرمایا کہ یہ ہمارے بھی کئی فرقے ہیں، کچھ نے راہ حق کی، جن کہہ رہے ہیں آپس میں کہ کچھ نے راہ حق کی راہ تلاش کر لی، اور جو حق سے منحرف ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
تو جن بھائیوں ایمان لے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اپنے قبیلے والوں کو کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ باقی کل کریں گے. یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق کی طرف میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکی سچی غلامی نصیب کرے. اصل بات تو یہی ہے، میں یوت رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.